بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی جانب۔ جیسا کہ جمعے کے دن کو سہیل افریدی کا ایک پلان تھا کہ میں اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں کراچی آؤں گا، بالآخر بہت سارے ریکارڈ میں پیدا کرنے کے باوجود سہیل افریدی اسلام آباد سے روانہ ہوئے اور اس کے بعد کراچی ایئرپورٹ پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ایک وزیر نے، یعنی سعید غنی سندھ گورنمنٹ کے ایک وزیر ہیں جنہوں نے سہیل افریدی کا استقبال کیا، جو کہ ایک بہت ہی احسن اقدام ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کہ کوئی آفیشلز آ رہا ہو کسی اور صوبے کا اور اسے ویلکم کیا جائے، اور سعید غنی صاحب نے اسے سہیل افریدی کو ویلکم کیا، گلے لگایا، اجرک پہنایا اور ٹوپی بھی سندھ کی روایت کے مطابق ان کا استقبال کیا۔ اس کے بعد پورا شارع فیصل بند ہوا تھا، یعنی کارکنان کی جانب سے استقبالیہ کے لیے سارے روڈ گاڑیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی عمران خان کا دلیر شیر دلیر سپاہی سہیل افریدی کراچی میں قدم رکھتے ہیں تو سارے کراچی ہی ایئرپورٹ کی طرف امڑ آتا ہے، اور سارا کراچی کا ایئرپورٹ عمران خان اور عمران خان زندہ باد اور کون بچائے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھا، اور یہاں پہ بہت ہی گہما گہمی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ یہاں پہ سیکورٹی کے حالات رینجرز اور پولیس کے حوالے تھی، لیکن رینجرز اور پولیس ان چیزوں سے بہت سارے کارکنان ادھر ادھر ہو گئے، یعنی ان کی کنٹرول سے باہر ہو گئی، بہت سارے کارکنان کی بھیڑ تھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سہیل افریدی نے ایئرپورٹ سے نکلتے ہی اپنی گاڑی میں بیٹھے، اور گاڑی میں جیسے ہی بیٹھے کارکنان نعرے لگانا شروع کر دیے۔ کارکنان کے نعرے لگانے کے دوران سہیل افریدی خود بھی گاڑی سے باہر نکلے اور عمران احمد خان نیازی کا نعرہ لگاتے ہوئے پھر گاڑی میں اپنی میں بیٹھ گئے، اور یہ عزم کیا کہ میں اب پورے کراچی میں گھوموں گا، یعنی 4 دن کا یہ جو دورہ ہے سہیل افریدی کا، یہیں پہ رہیں گے اور رات کو اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں پورے کراچی میں وزٹ کریں گے اور لوگوں کو اویئرنیس دیں گے، تاکہ جیسے ہی عمران خان صاحب کی جانب سے فائنل کال آئے تو سارا کراچی، سارا پاکستان، سارا ملک، سارے سندھی، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، یعنی سارے لوگ ایک ہی دن ایک ہی موقع پر سارے اسلام آباد آئیں، یا پھر اپنی اپنی جگہ پر بتائی ہوئی جگہ پر پوائنٹس پر، یعنی پورے ملک کو جیم کر دیں۔ یہ منصوبہ ہے پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کا، کہ یعنی لوگ اویئر ہوں، لوگوں میں مومنٹم آ جائے۔ لیکن بظاہر لگتا یہ ہے کہ سہیل افریدی جیسے ہی پہنچا اسے چھوٹا سا جلسہ کرنے کی اجازت تو نہیں دی گئی، لیکن ایئرپورٹ پر ہی سہیل افریدی کا ایک جلسہ ہو گیا، کیونکہ لوگوں کی بہت ہی بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی، اور سہیل افریدی نے بھی لوگوں کے نعروں کا جواب دیا، اور لوگوں نے بہت ہی اپنائیت کا اظہار کیا سہیل افریدی، کیونکہ عمران خان صاحب کی چوائس ہے، عمران خان صاحب نے اسے وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ پورے پاکستان میں جو بھی 4 صوبوں میں وزیر اعلیٰ ہیں ان میں سے یہی صرف عوامی نمائندہ ہے، اسی لیے عوام جہاں بھی سہیل افریدی جاتا ہے وہاں والہانہ استقبال کرتے ہیں اور پھول نچھاور کرتے ہیں، اپنا بہت سارے پیار کا اظہار کرتے ہیں اور اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں۔ شاید وجہ یہی ہے کہ لوگوں کا چنا ہوا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ہے کسی صوبے کا، اسی لیے لوگ اس سے بڑھ چڑھ کر بہت سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ورنہ تو مراد شاہ بھی سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے، جہاں بھی وہ جاتے ہیں کوئی بھی ان کی طرف والہانہ استقبال کے لیے نہیں آتا، سوائے وہ ان کے اپنے ہی جو بھیجے ہوئے بندے ہوتے ہیں وہ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ مریم نوازیں جہاں بھی جاتی ہیں وہ اپنے لوگ لے کر جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا سرفراز بگٹی صاحب ہیں، آپ کو پتا ہوگا بلوچستان کے، جو آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ اور کوئی بھی ان کو نہیں چنوا سکتا تھا، بنا سکتا تھا وزیر اعلیٰ، وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، شاید صرف ہمیں بھی نام یاد، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ یاد نہیں ہے۔ اور سہیل افریدی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، 2 مہینے پہلے سہیل افریدی صاحب کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، جیسے ہی خان صاحب نے ان کا نام ایز اے وزیر اعظم کے لیے چنا تو پورے ملک میں سہیل افریدی کی ہاک بن گئی، اور لگتا یہی ہے کہ سہیل افریدی ایک نوجوان اور بااصول وزیر اعلیٰ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جہاں بھی جاتے ہیں وہاں گھر کر جاتے ہیں۔ آگے آئیے ابھی انٹرنیشنل خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ڈراپ سائٹ نیوز، یعنی جو رین گرم کی نیوز ایجنسی ہے، اس نے ایک خبر شائع کی ہے، جو کہ غزہ گورنمنٹ انفارمیشن آفس کی جانب سے پریس بیان آیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 90 دن یعنی اسرائیل کی جانب سے درندگی یعنی بمبارڈمنٹ ابھی بھی جاری ہے، حالانکہ وہاں پہ 90 دن گزر گئے اس معاہدے کو کہ سیز فائر ہو جائے۔ اس کے بعد جو نقصان ہوئے ان 90 دنوں میں، اس کے بارے میں، اس کی تفصیل کے بارے میں گورنمنٹ آف غزہ گورنمنٹ آف انفارمیشن آفس کی جانب سے ایک پریس بیان آیا ہے، جس کو ڈراپ سائٹ نے چھاپا ہے۔
उससे यानी उसमें यह कहा गया है कि 90 दिन गुजरने के बाद जंग बंदी मुआहदे के 1193 खिलाफ वर्जियां की गई हैं सिर्फ 90 दिन में, यानी सिर्फ 3 महीनों में जो कि ट्रंप ने ये मुआहदा करवाया है उसकी 1193 मरतबा खिलाफ वर्जियां की गई हैं, जिसमें 484 शोहदा और 1206 जख्मी, जबकि भूख और महरूमी की मुनज़्ज़म पॉलिसी जारी है। यानी लोगों को इंटेंशनली भूख और प्यास में रखा जा रहा है ताकि लोग कमज़ोर पड़ जाएं, पस्त हो जाएं, और इसमें सीज़ फायर के बावजूद भी इन लोगों ने 484 लोगों को शहीद कर दिया है और 1206 को जख्मी कर दिया है। हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि 10 अक्टूबर 2025 को जंग बंदी मुआहदा नाफिज होने के बाद से लेकर जुम्मा 9 जनवरी 2026 तक, यानी आज के दिन तक 90 दिन कंप्लीट हुए। इसराइली काबिज अफवाज ने मुआहदे की संगीन और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियां जारी रखी हैं, जो कि बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है और जंग बंदी और उससे मुंसलिक इंसानी प्रोटोकॉल की रूह को कमज़ोर करती है। इस अरसे के दौरान मुतल्लिका सरकारी इदारों ने मुआहदे के 1193 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की हैं, जिनकी तफसील दर्ज झेल है। आइए उनकी आपको तफसील बताते हैं। शहरियों पर बराह रास्त फायरिंग के वाक़यात 384 हुए हैं और रिहायशी इलाकों में फौजी गाड़ियों की 66 दरअंदाजियां की गई हैं। निहत्ते शहरों और उनके घरों पर 551 बमबार हमले किए गए हैं। घरों, इदारों और शहरी इमारतों को 192 मसमार किया गया है। उन मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों के नतीजे में 484 शहरी शोहदा और 1206 दीगर जख्मी हुए हैं, जबकि इसराइली काबिज अफवाज की जानिब से 50 गैर कानूनी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। इंसानी सूरत हाल के महाज पर गजा की पट्टी एक सुस्त रफ्तार नस्ल कशी का सामना कर रही है, क्योंकि काबिज अफवाज मुआहदे और इंसानी प्रोटोकॉल के तहत अपनी जिम्मेदारियों से मुसलसल इनहराफ कर रही है। तयशुदा इमदाद की कम अज कम मिकदार भी पूरी नहीं की गई, यानी जो तयशुदा इमदाद पहुंचानी थी जो कि मुआहदे में दर्ज है, वो भी कम से कम रसद नहीं पहुंच रही। 90 दिनों में यानी 94,000 इमदादी ट्रकों के बजाय सिर्फ 23,019 ट्रक गजा में दाखिल हुए हैं। यानी मुआहदे के मुताबिक 90 दिन में इन लोगों को 54,000 यानी 54,000 ट्रक इनको इमदादी भेजने थे, जो कि सिर्फ 23,000 अब तक गजा में दाखिल हो चुके हैं, गजा में दाखिल हुए हैं। यानी योमिया औसतन सिर्फ 225 ट्रक, जबकि मतलूबा तादाद 600 ट्रक रोजाना थी। इस तरह अमल दरामद की शरह महज 43% रही, जिसके बायस खुराक, अद्वियात, पानी और ईंधन की शदीद किल्लत पैदा हो गई और गजा की पट्टी में तबाहकुन इंसानी बहरान मजीद गहरा हो गया है। मजीद ये कि जो ग़िज़ाई अशिया दाखिल होने दी गई हैं वो ज़्यादातर कम ग़िज़ाइत के हामिल हैं, जबकि काबिज अफवाज ग़िज़ाइत से भरपूर और ज़रूरी खुराक की अशिया के दाखिले पर पाबंदी आयद किए हुए हैं, जो इस बात की तस्दीक करता है कि वो जानबूझकर भूख और महरूमी की पॉलिसी पर अमल पेरा है। यानी वो कहते हैं कि फ़लस्तीन के लोग भूख और अफलास और कमज़ोरी की वजह से भी बहुत सारे अपने आप मर जाएं, यानी ये जेनोसाइड जो हमारा है ये चलता रहे। इसी मुद्दत के दौरान ईंधन की तरसील के हवाले से भी सूरत हाल निहायत तशवीशनाक है। यानी 4500 ट्रकों में सिर्फ 539 ट्रक गजा में दाखिल होने दिए गए, यानी ये उनकी इजाज़त से आती है क्योंकि इनकी चौकियां वहां पे बनी हुई। यानी योमिया औसतन सिर्फ 5 ट्रक, जबकि मतलूबा तादाद 50 ट्रक रोजाना थी। इस तरह अमल दरामद की शरह सिर्फ 11% रही, जिसके बायस अस्पताल, बेकरियां और पानी व निकासी आब के मराकज़ तकरीबन मफलूज होकर रह गए और शहरी आबादी की मुश्किलात में ही बेपनाह इजाफा हुआ है। रिहाइश के शोबे के हवाले से हम बार बार खबरदार कर चुके हैं कि एक बार फिर खबरदार करते हैं कि गजा में इंसानी बहरान गैर मामूली हद तक संगीन होता जा रहा है, क्योंकि इसराइली काबिज अफवाज सरहदी गुज़रगाहें बंद रखे हुए हैं और मोबाइल घरों, कंपनियों, कैरोवेन्स, खेमों और प्लास्टिक शीट्स जैसी रिहायशी सामान के दाखिले को रोक के रखे हुए हैं, जो मुआहदे और बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की सरी खिलाफ वर्जी है। उन जालिमाना पॉलिसियों के साथ साथ सर्द मौसम के आगाज़ ने सूरत हाल को मज़ीद बदतर बना दिया है। इसके नतीजे में पहले से बमबार से मुतासिरा 50 से ज़ायद घर और इमारतों के मनहमंद होने के वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें दर्जनों शहरी जांबक हुए हैं, क्योंकि वो अपने असल घरों की तबाही के बाद उन्हें कमज़ोर इमारतों में पनाह लेने पर मजबूर थे और उनके पास कोई महफूज मुतबादला मौजूद नहीं था।
بے گھر افراد کے خیموں میں بھی سردی کے باعث اموات رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ اس وقت 1,27,000 سے زائد خیمے ناقابل استعمال ہو چکے ہیں اور 15 لاکھ سے زائد بے گھر افراد کو کم سے کم تحفظ فراہم کرنے کی بھی قابل نہیں رہے۔ یہ تمام صورتحال ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے جب غزہ شدید سرد موسم کی لپیٹ میں ہے، جو اگر یہ دانستہ غفلت جاری رہی تو بے گھر افراد میں مزید اموات کا سبب بن سکتی ہے۔ یعنی اسرائیلی پالیسیوں نے جو معاہدہ کیا ہے اس کے باوجود بھی بمباری بھی جاری ہے، نہتے لوگوں کو سیدھی اسٹریٹ فائر بھی چلائے جا رہے ہیں، اور ایک ایسی بے رحمانہ یعنی درندگی والی پالیسی اپنائے ہوئے ہے جس سے لوگوں کو خوراک، ادویات، خیمے اور سردی کے کپڑوں پہنچانے میں رسد میں کمی ہو تاکہ لوگ خود بخود ہی اپنی موت آپ مر جائیں۔ یعنی بہت ہی ظالمانہ اور بیکار اور وحشیانہ قسم کی ایک پالیسی رکھے ہوئے اسرائیلی قابض فوج۔ حالانکہ یہاں پہ کوئی ایک معاہدہ بھی ہو گیا ہے جس کو آج 90 دن یعنی 3 مہینے مکمل ہو گئے ہیں۔ آگے آئے یہ پریس کانفرنس اور کیا کہہ رہی ہے؟ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان خلاف ورزیوں اور معاہدے کی مسلسل پامالی کی جاری رہنا جنگ بندی کو سنجیدگی سے ثبوتار کرنے کے مترادف ہے اور ایک ایسی انسانی مساوات مسلط کرنے کی کوشش ہے جو جبر، بھوک اور بلیک میلنگ پر مبنی ہو۔ ہم غزہ میں انسانی صورتحال کی مسلسل بگڑتی ہوئی حالت، اس دوران ضائع ہونے والی انسانی جانوں اور تباہ ہونے والی املاک کی مکمل ذمہ داری اسرائیلی قابض افواج پر عائد کرتے ہیں، ایسے وقت میں جب ایک مکمل اور پائیدار جنگ بندی نافذ ہونی چاہیے تھی۔ یعنی یہ معاہدہ ہو گیا تو ایک مکمل پائیدار جنگ بندی نافذ ہونی چاہیے، اس کے باوجود اس قسم کی پالیسیاں کیوں اپنا رہے ہیں جس سے بچے، عورتیں اور کمزور لوگ جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ ہم صدر ٹرمپ معاہدے کے ضامن ممالک، ثالثوں اور ضمانت دینے والے فریقین نیز بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں ادا کریں اور اسرائیلی قابض فوج کو بغیر کسی کٹوتی کے اپنے تمام ذمہ داریاں پر مکمل عمل درآمد کا پابند بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شہروں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، انسانی امداد اور ایندھن کی فوری اور محفوظ ترسیل مکمل بنائی جائے اور معاہدے میں طے شدہ نکات کے مطابق موبائل گھروں، کیرووینز اور رہائشی سامان جیسے خیمے اور پلاسٹک شیٹس کے داخلے کی اجازت دی جائے تاکہ غزہ میں تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانی بحران کا تدارک کیا جا سکے۔ یہ پریس بیان تھا جو کہ غزہ گورنمنٹ انفارمیشن کے ڈپارٹمنٹ سے آیا تھا اور یہ ڈراپ نیوز پر بھی شائع کیا گیا ہے۔ یعنی اسرائیل نے فلسطینیوں کو بالکل ہی ایک سکیڑ کر رکھ دیا ہے، بمباری الگ کر رہا ہے، اس معاہدے کے بعد بھی، سیز فائر معاہدے کے بعد بھی بمباری الگ کر رہا ہے، اسٹریٹ فائر شہریوں پر الگ کر رہا ہے، اور بھوک کی پالیسی جس پر وہ پیرا ہے اور لوگوں کی یہاں پہ بہت زیادہ اموات ہو رہی ہے اور بہت لوگ یہاں پہ تکلیف میں، اور ہمارا ملک اور ہمارا بادشاہ یہ خواب سجائے بیٹھا ہے کہ سب سے پہلے ہماری پاکستانی فوج جائے گی جو کہ اسرائیلی قابض افواج کی مدد کرے گی اور حماس کو ویپن لیس کرے گی۔ کیا تو صورتحال ہے! اگر یہ ثالثی اور ذمہ دار جو بھی فریقین ہیں ان کو یہ نہیں بنایا جاتا یعنی جینوسائیڈ، پھر ہم بھی اس چیز کے مکمل ذمہ دار ہیں کہ جو بھی فلسطین میں اب تک جینوسائیڈ ہو رہی ہے اس کا خمیازہ ہم بھی بھگتیں گے۔ آگے آئیے، ہم نے کچھ دن پہلے آپ کو ایران کے احتجاج یعنی پروٹیسٹ کے بارے میں بتایا تھا، جس پر بہت سارا رد عمل آ رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم مداخلت کریں گے اگر پرامن شہریوں اور پروٹیسٹرز کو کچلا گیا تو۔ اس کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کے بیان کچھ سامنے آئے ہیں، اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ آیت اللہ خمینی نے کچھ اجلاس اپنے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا کام صرف تباہی پھیلانا ہے۔ گزشتہ رات تہران میں اور بعض دیگر مقامات پر بھی چند تخریب کاروں نے آ کر اپنے ہی ملک سے تعلق رکھنے والی ایک عمارت کو تباہ کر دیا۔ یہ احتجاج یعنی پروٹیسٹرز کی بات کر رہا ہے۔ فرض کریں کہ انہوں نے کسی عمارت یا دیوار کو صرف اس لیے نقصان پہنچایا تاکہ امریکہ کے صدر کو خوش کیا جا سکے، کیونکہ اس نے کہا تھا کچھ بے سروپا اور غیر متعلقہ باتیں کہ اگر ایران کی حکومت فلاں فلاں کام کرے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، یعنی ان فسادیوں اور ان افراد کا ساتھ جو ملک کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یعنی پروٹیسٹر کو یہ آگاہ کیا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے املاک کو نقصان پہنچاتے رہیں گے یہ اپنے ملک کو نقصان ہے اور ٹرمپ خوش ہوگا، ٹرمپ مداخلت کرے گا۔ یہ لوگ اسی پر امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ اگر وہ ٹرمپ یعنی واقعی کچھ کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے ہی ملک کو سنبھالے، اس کے اپنے ملک میں مختلف قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ آیت اللہ خمینی کا
اس بات پر یہ حوالہ تھا کہ کیونکہ امریکہ میں ایک عورت کو فوج کی جانب سے، فوجی اہلکار کی جانب سے قتل کیا گیا تھا، اس کے بعد جو احتجاج وہاں پہ ہوئے ہیں، یہ نظر آ رہا ہے کہ زندہ قومیں ہمیشہ اپنے جمہور، اپنے عوام، اپنے لوگوں کی اس طرح سے حفاظت کرتی کہ ایک ملازم کی جرت کیسی ہوئی کہ ایک شہری پر گولی چلائے اور شہری قتل کر دیا جائے، جان سے چلا جائے۔ ایک 2 ٹکے کا سپاہی جس نے گولی چلائی، اس کے بعد پورے ملک میں، پورے ڈسٹرکٹس میں، پورے علاقوں میں، امریکہ کے سارے جگہ جگہ بڑے بڑے لوگ باہر نکل آئے کہ اس فوجی کی جرت کیسی ہوئی کہ ہمارے ایک عام شہری، نہتے شہری سٹیزن کو گولی چلا کر ہلاک کر دیا۔ یہ ہوتی ہے جمہور کی طاقت، یہ ہوتی ہے زندہ قوموں کی نشانی جو ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں، پھر اس طرح سے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں مریدکے میں جو ہوا، ہمارے بیچارے میڈیا چینلز بھی نہیں بول سکتے، 10 افراد بھی ان کو احتجاج کے لیے نہیں نکلے۔ ہمارے جو 26 نومبر کو لوگوں کا قتل عام کیا گیا، لوگ ان قتل عام کے لیے نہیں نکلے۔ اگر ایک شہری امریکہ میں قتل ہوتا ہے ایک ملازم کی جانب سے، اس کا اتنا بڑا ریئیکٹ آ سکتا ہے، یعنی جان لیجئے کہ لوگ امریکہ میں کتنے بھی بد تہذیب کیوں نہ ہو، کتنے بھی اپنے ریلیجن سے دور کیوں نہ ہو، لیکن وہ زندہ قوم ہیں، اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ آگے یہ ایران کے خمینی نے، آیت اللہ خامنئی نے اور کیا کہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے مظاہرین کو اس بات سے خبردار کیا ہے کہ انہوں نے غیروں کے ساتھ تعاون قرار دیا اور امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ پر ایران کی بد امنی سے فائدہ اٹھانے کا الزام عائد کیا، یعنی پروٹیسٹرز کو اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ اگر آپ اس قسم کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں جس سے جلاؤ گھیراؤ ہو، بلڈنگز کو نقصان ہو، اپنے ملک کی املاک کو نقصان ہو، تو آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ جمعے کے روز ایک عوامی خطاب میں آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں گے انہیں ایرانی عوام اور ایرانی نظام دونوں مسترد کریں گے، یعنی اس قسم کے جو نقصان کریں گے وہ دونوں مسترد ہو جائیں گے، حکومت کی جانب سے اور عوام کی جانب سے۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پر یہ الزام بھی لگایا کہ اس کے ہاتھ ایرانیوں کے خون سے آلودہ ہیں۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، انہیں غیر ذمہ دار قرار دیا اور ایرانی مظاہرین کی حمایت سے متعلقہ ٹرمپ کی دعووں کو مسترد کیا، یعنی ایرانی عوام جو بھی احتجاج کر رہی ہے اس کی ڈونلڈ ٹرمپ نے حمایت کی تھی، اس لیے ان ساری باتوں کو مضحکہ خیز اور فضول قرار دیا آیت اللہ خمینی نے آج کے جمعے کے اجتماع سے بات کرتے ہوئے۔ آگے چلتے ہیں، آخری خبر جو کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جانب سے ہے، جو کہ کچھ دن پہلے ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیررسٹ ورڈکٹ دیا تھا، جس میں صابر شاکر صاحب، موید پیرزادہ صاحب، مہدی حسن صاحب کو ڈیجیٹل ٹیررسٹ قرار دے کر وجاہت سعید خان کو یعنی 35 سال کی سزا دی تھی۔ اس پر ہیومن رائٹس انٹرنیشنل نے کچھ بیان کیا ہے، کچھ رد عمل دیا ہے، آئیے اس پر نظر دوڑاتے ہیں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کا بیان۔ پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن پاکستان میں ایک انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے پاکستانی صحافیوں اور سیاسی تجزیہ کاروں کے ایک گروہ کے خلاف غیر حاضری میں سنائی گئی سزاؤں اور طویل قید کے اطلاعات پر شدید تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ متاثرہ افراد میں عادل راجہ، شاہین صبائی، ڈاکٹر موید پیرزادہ، سید اکبر حسین، وجاہت سعید خان، صابر شاکر اور سید حیدر مہدی شامل ہیں، جو اس وقت بیرون ملک مقیم ہیں۔ قابل اعتماد معلومات کے مطابق ان افراد کو نہ تو الزامات سے باقاعدہ طور پر آگاہ کیا گیا، نہ ہی عدالتی کارروائی کا نوٹس دیا گیا، نہ ہی شواہد تک رسائی فراہم کی گئی، اور نہ ہی انہیں عدالت میں پیش ہو کر اپنا دفاع کرنے کا کوئی مؤثر موقع دیا گیا۔ اس نوعیت کے اقدامات انصاف کے تقاضوں، عدالتی خود مختاری اور پاکستان کی آئینی تحفظات کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی انسانی حقوق کی قوانین، خصوصاً بین الاقوامی عہد نامے برائے شہری و سیاسی حقوق یعنی ICCPR کے تحت پاکستان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے سنگین خدشات کو جنم دیتی ہے۔ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں بالکل ہی قانون نہ برائے نام رہ گئے اور عدالتیں کیا خود مختاری آپ بات کر رہے ہیں۔ اس سے آگے اس امر کے بھی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس عدالتی کارروائیاں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب پاکستان میں حالیہ آئینی تبدیلیوں کے باعث جمہوری طرز حکمرانی اور بنیادی آزادیوں کو کمزور کیے جانے پر عالمی سطح پر تشویش پائی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے عوامی طور پر خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں عجلت میں منظور کی گئی آئینی ترامیم عدالتی خود مختاری کو شدید نقصان پہنچاتی ہے اور فوجی
احتساب اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے سنگین سوالات اٹھاتی ہے۔ اس طرح انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹس نے پاکستان کی 26ویں آئینی ترمیم کو عدالتی خود مختاری اور قانون کی حکمرانی کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا تھا۔ اس کے بعد 27ویں ترمیم بھی آ گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں عدالتی تقرریوں اور انتظامی امور میں سیاسی اثر رسوخ میں اضافہ ہوگا۔ حالیہ رپورٹس میں مزید آئینی اقدامات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، جن کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے آئینی کردار کو محدود کرتی ہے، جبکہ فوجی اختیارات اور استثناء میں توسیع کرتی ہے۔ یہ پیش رفتیں ادارہ جاتی توازن اور نگرانی کے نظام کے بارے میں خدشات کو مزید گہرا کرتی ہیں۔ اس بات پر بھی تشویش ظاہر کرتی ہے کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی صحافیوں اور اختلافی آوازوں، خصوصاً جلاوطنی میں رہنے والوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کے قوانین کا استعمال عدالتی ہراسانی اور سرحد پار جبر کے ایک وسیع اور تشویشناک رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ شفافیت اور بنیادی قانونی ضمانتوں کے بغیر چلائی جانے والی قانونی کارروائیوں کے جائز عدالتی فیصلے نہیں سمجھا جا سکتا، اور ایسے اقدامات بیرون ملک ناقدین کو خوفزدہ کرنے کے لیے استعمال ہونے کا خطرہ رکھتی ہیں۔ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انصاف کے تقاضوں اور منصفانہ سماعت کے مکمل احترام کو یقینی بنایا جائے۔ نمبر 2، کسی بھی تحریری فیصلے اور اس میں دی گئی قانونی وجوہات کو عوام کے سامنے لایا جائے، جو کہ یہ بالکل بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ اتنے اس میں جھول ہوتے ہیں کہ اللہ ہی پناہ دے۔ صحافتی سرگرمیوں اور پرامن اختلاف رائے کو نشانہ بنانے کے لیے انسداد دہشت گردی کے قوانین کے استعمال کو فوری طور پر روکا جائے۔ یعنی یہ ہیومن رائٹس کو بھی اب فیل ہو گیا ہے کہ جو بھی ان کے خلاف اختلافی رائے آوازیں ان کو کچلا جا رہا ہے اور بے دردی سے کچلا جا رہا ہے، اور انسداد دہشت گردی جیسی حکومتوں، یعنی ATC اسلام آباد نے یہ ورڈکٹ دیا تھا ڈیجیٹل ٹیررسٹ والا، کہ ان کو اختلافی رائے بالکل بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس وقت بالکل بھی موڈ نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی بھی تنقید کرے۔ عالمی برادری بشمول صحافتی آزادی کی تنظیموں اور متعلقہ اقوام متحدہ کے اداروں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ ان پیش رفتوں پر گہری نظر رکھیں اور جہاں ضروری ہو سیاسی بنیادوں پر ہونے والی نظم ظلم و ستم کا سامنا کرنے والے صحافیوں کی تحفظ کے لیے مؤثر کردار ادا کریں۔ اظہار رائے کی آزادی اور صحافیوں کی سلامتی جمہوری معاشروں کی بنیاد ہے۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں ان کا خاتمہ بین الاقوامی تشویش کا باعث ہونا چاہیے۔ یعنی جو بھی اختلاف رائے رکھتے ہیں ان کو اختلاف رائے رکھنے کا پورا حق ہونا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کی فنڈامنٹل رائٹس کا حصہ ہیں۔ جیسے ان کو ووٹ دینے کا فنڈامنٹل رائٹس ہے، اس کی جان مال کی حفاظت اپنا فنڈامنٹل رائٹس ہے، اسی طرح ان کی اپنی اظہار رائے کا بھی مکمل اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے اپنی رائے کو آزادی سے پیش کر سکیں سب کے سامنے۔ اگر اس کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف ہے تو وہ کھل کر بات کر سکے، اور عدالت کو بھی آزادی پر فیصلے دینے کی آزادی ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔